بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اس مرتبہ لاہور سے وزیر اعظم نہیں بنے گا۔ مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہے کہ ہم سندھ میں ہر حلقے سے الیکشن لڑیں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ہم کوئی حلقہ خالی نہیں چھوڑیں گے، اقتدار کی جنگ ہے۔ جس طرح الیکشن کا ٹیمپو بنے گا، الزامات میں بھی سختی آتی جائے گی۔ استحکام پاکستان پارٹی کا کیا بنے گا؟ اپنا ایک ووٹ بینک رکھتے ہیں ذاتی حیثیت میں، جن کی سیاست بنیاد ہی تھانہ کچہری ٹرانسفر پوسٹنگ، یہ کوئی اتنی آسان پارٹی ثابت نہیں ہوگی۔ ہر جگہ پہ ان کی نمائندگی اور تگڑے بندے سائیڈ پہ لگا دیا گیا نا پی ٹی آئی کو۔ 7 حلقوں میں نون لیگ کے اچھے تگڑے کینڈیڈیٹس تھے جن کو عمران خان صاحب نے اچھے خاصے مارجن سے ہرا دیا تھا۔ اگر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر نون لیگ کے لیے معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ سیاسی بہت بڑی جنگ شروع ہوگی۔ کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، اب ماحول چینج ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر وکی اور آپ دیکھ رہے ہیں 96 نیوز ڈرامہ کا پروگرام بے لگام۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اس مرتبہ لاہور سے وزیر اعظم نہیں بنے گا، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ لاہور سے نہیں، جاتی عمرہ رائیونڈ سے بنے گا۔ آئیے آج اس بارے ہم اپنے ساتھی شیخ عثمان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ شیخ صاحب، آپ نے سنا ہے کہ بڑے سخت بیان بازی ہو رہی ہے ایک دوسرے کے اوپر، اس طرح کی گولہ باری نہیں ہو رہی جس طرح کی ہوتی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں یہ ان دونوں پارٹیوں کے کہیں آپس میں کوئی سیاسی بیان تو نہیں ہے؟ دیکھیں جی، ایک طرف تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا، ہاں جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، لاہور سے نہیں ہوگا، جاتی عمرہ سے ہوگا، اور دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف میں ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے، جی، اور اس رابطے میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ ملاقات پر اتفاق کیا گیا ہے۔ دوسری جانب یہ جو لفظوں کی گولہ باری مسلسل چل رہی ہے، اور اب جیسے جیسے الیکشن کا ماحول بنے گا تو پھر بڑی چیزیں باہر آئیں گی۔ آپ اس کو اس طرح لیں کہ مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہے کہ ہم سندھ میں ہر حلقے سے الیکشن لڑیں گے، دوسری طرف پیپلز پارٹی کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ہم کوئی حلقہ خالی نہیں چھوڑیں گے۔ اب جس کا جدھر زور لگ رہا ہے اس نے لگانا ہے۔ آج ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی کہ MKM پاکستان کا وفد لاہور آیا اور اپنا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مذاکرات کیے۔ دوسری طرف GDA کی وہ سائرہ بانو نے کہا جی ہم نون لیگ کے ساتھ مل کے، اب ظاہری بات ہے کہ مخالف کا مخالف آپ کا دوست ہوگا، تو جس طرح مسلم لیگ نواز کے پاس آپشنز کھلے ہوئے ہیں اسی طرح پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہیں، تو یہ دونوں اپنے اپنے پتے کھیل رہے ہیں، تو لیکن یہ وقت فیصلہ کرے گا کہ کس نے اپنے کارڈز کا صحیح استعمال کیا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں وہ سیاسی پارٹیاں اکثر ہمارے پاکستانی عوام کو بیوقوف بنا دیتے ہیں؟ نہیں اتنا بھی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں اقتدار کی جنگ ہے کہ وزیر اعظم اب یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی پیپلز پارٹی، یہ سرد جنگ ہے ایک حساب کی، وہ اس قسم کی جنگ نہیں ہے جو ایک ان کے جو لفظوں کی گولہ باری ہوتی ہے۔ نہیں وہ آپ دیکھتے جائیں، جس طرح الیکشن کا ٹیمپو بنے گا الزامات میں بھی سختی آتی جائے گی، اور جو ماضی کے دوست ہیں وہ آگے آ کے دشمن بن جائیں گے، اور یہ ہوتا رہا، ہمیشہ سے ہوتا رہا، تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ سیاست میں گرما گرمی آئے گی، تو اگر نون لیگ سندھ میں اٹیک کرے گی تو دوسری طرف پیپلز پارٹی کے پاس بھی آپشنز کھلے ہیں، کیونکہ اس وقت مصیبتوں کا شکار تو ایک ہی پارٹی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف، تو اس کے لیے بھی اکیلے الیکشن لڑنا بہت مشکل ہوگا۔ تو شیخ صاحب، یہ استحکام پاکستان پارٹی کا کیا بنے گا؟ دیکھیں استحکام پاکستان پارٹی کوئی وہ ایک پارٹی ہوتی ہے نا جو وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، یہ ادھر الیکٹیبلز کی پارٹی بنی ہے جس میں مختلف حلقوں سے جو مضبوط لوگ ہیں ان پر مشتمل جماعت ہے۔ ان لوگوں کا جو سیاسی یا نظریاتی تعلق شاید کم ہو، لیکن کن لوگوں کا شیخ صاحب استحکام پاکستان پارٹی میں آنے والوں کا وہ انڈیویجولز آئے ہیں جو اپنا ایک ووٹ بینک رکھتے ہیں ذاتی حیثیت میں، جن کی سیاست کی بنیاد ہی
تھانہ کچہری ٹرانسفر پوسٹنگ لوگوں کے چھوٹے موٹے مسائل اور وہ چاہے آزاد ہوں چاہے کسی بھی پارٹی میں وہ الیکشن جیت کے اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں. تو ان کی پرفارمنس جو ہے جو انہوں نے ایک کریم اکٹھی کر لی اور مزید لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے, تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ یہ کوئی اتنی آسان پارٹی ثابت نہیں ہوگی. ہر جگہ پہ ان کی نمائندگی اور تگڑے بندے آہستہ آہستہ شامل ہو رہے ہیں جو الیکٹیبلز جنہیں کہا جاتا ہے. اچھا شیخ صاحب, ایک چیز تو یہ صاف ظاہر اور نظر بھی آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی تو ایک سائڈ پہ لگا دیا گیا نا پی ٹی آئی کو, تو اب یہ 3 پارٹیاں ہی جو ہیں میدان جنگ میں رہ گئی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان. اب میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم سے تو کوئی اپنا وزیر اعظم نہیں آ سکتا جو ایم کیو ایم کے حالات ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک نئی پارٹی اقتدار میں آ رہی ہے تو یہ ہو سکتا ہے ان کی بھی پوری کوشش ہو کہ ہم میں سے کوئی وزیر اعظم آئے. دیکھیں جی, جو آج کے دن میں حالات ہے, کل کی بات ہم نہیں کر سکتے. جو آج کے دن میں گراؤنڈ پہ حالات ہیں نا, وہ تو مجھے کوئی پارلیمنٹ جو مخلوط قسم کی گورنمنٹ بنتی نظر آ رہی ہے. کوئی بھی واضح اکثریت نہیں لے سکے گا. آپ دیکھ لیں کہ یہ ماضی میں ابھی کچھ عرصہ پہلے الیکشن ہوئے تھے تو 9 حلقوں میں سے 7 میں غالباً اپنا 7 میں عمران خان صاحب جیت گئے تھے. 2 نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی تھی, ایک سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے نے اور ایک وہ بلوچ صاحب نے ادھر سے کراچی سے عمران خان صاحب کو ہرایا تھا, حکیم بلوچ صاحب نے. تو آپ دیکھیں کہ ادھر 7 حلقوں میں نون لیگ کے اچھے تگڑے کینڈیڈیٹس تھے جن کو عمران خان صاحب نے اچھے خاصے مارجن سے ہرا دیا تھا, اور ہر بندے کو یہ پتا تھا کہ یار اس بندے نے اگر 9 سیٹوں پہ کھڑا تو 8 سیٹیں تو چھوڑنی, اگر جیت بھی جاتا ہے. لوگوں نے پھر بھی جوک در جوک انہیں ووٹ دیے, اور اب بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر نون لیگ کے لیے معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اچھا, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اگر اتحاد ہو جاتا ہے جی تو شیخ صاحب, لیکن ابھی تو آغاز ہوا ہے الیکشن کا, تو پی ٹی آئی کے تو ورکروں کو پھر اپنا پکڑ دھکڑ شروع ہوگی. دیکھیں جی, وہ اب جس طرح چیزیں چل رہی ہیں, کل رات سے بہت زیادہ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور اس میں زیادہ تر بیچارے وہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں. جو میرے دیکھنے سننے میں آیا وہ اس طرح ہوا کہ کوئی گزر رہا تھا, اس کی فوٹیج آ گئی, وہ ریکارڈ میں تھی, انہوں نے اٹھا کے اب شناخت پریڈ کے لیے جوڈیشل کر دیا ہے. شیخ صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا پہ 2 پولیس والے بھی تھے جن کی اپنا نا فرانسک میں وہ بھی آ گئے ہیں, تو کئی آئے تھے بعد میں. نہیں, اب وہ پولیس والے بھی آ گئے ہیں فرانسک میں, تو وہ ان کا کیا بنے گا, کیا ان کو بھی دیکھیں نا, وہ اپنا پروف دیں گے کہ ہم ملازم تھے, ہم آن ڈیوٹی تھے. اب ادھر ہی چوک میں آپ کو پتا ہے ایک پیٹرول پمپ ہے, ادھر جو ملازم تھے بیچارے, انہوں نے اپنی تمام تر بے گناہی کا ثبوت پیش کرنے کے بعد بھی 10 سے 12 روز لگ گئے تھے, اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا انہوں نے. جو بیچارے اپنے کام پہ تھے, اب ظاہری بات ہے ان کے موبائل کی لوکیشن تو ادھر کی آنی ہے. بس اب یہ ایک بڑی اپنا ظلم نہیں ہے ان جو مزدور طبقہ جو پکڑا گیا. دیکھیں جی, جو 9 مئی کے واقعات کی کوئی بھی ذی شعور حمایت نہیں کر سکتا, اور اس بات کی بھی کوئی حمایت نہیں کر سکتا کہ ایک مزدور آدمی اس کی راہ گزر ہے. ہمارے ادھر تو لوگوں کے پاس اتنی فراغت ہے کہ وہ اگر کوئی چیل بیٹھی ہو کھمبے کے اوپر تو دیکھنے کے لیے 50 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو ادھر ہنگامہ رہی تھی, وہ تماشائی بھی بیچارے بیچ میں آ گئے اور اب ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو میری حکومت وقت سے درخواست ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے کراس چیک کریں, اور جو بے گناہ ہیں ان کو ریلیز کیا جائے, اور جو اس واقعے میں ملوث ہیں ان کو قطعاً معافی نہ دی جائے. جو لا آف لینڈ ہے اس کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو شیخ صاحب, آپ یہ بتائیں کہ اب جون سی ان کی جو سرد جنگ ہے, ایک سائڈ پہ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب بھی اپنا بیان دے رہے ہیں, دوسری طرف مل بھی رہے ہیں, اور بیان بازی بھی جاری ہے ان کی. تو یہ اب ان کی دوڑ میں یہ کیا, یہ ساری یہ کھچڑی پک رہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں, یہ چیز نہیں. اب جیسے وہ چیلنج کیا گیا ہے کہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ میں اس مرتبہ میاں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. دوسری طرف انہوں نے کہہ دیا کہ جی لاہور سے وزیر اعظم نہیں ہوگا, بلاول بھٹو صاحب نے کہا.
تو اب یہ ایک مثلا کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک سیاسی بہت بڑی جنگ شروع ہو گئی. جنگ تو وہ کیا کہیں کہ ہمارا وزیر اعظم نواز شریف ہے یا شہباز شریف ہے, پارٹی ہے وہ. دیکھیں جی شیخ صاحب دیکھیں شہباز شریف کو بھی تو انہوں نے بنایا تھا نا. میری گزارش سنیں, اب اگر ان کو نواز شریف کو بناتے تو کیا پرابلم؟ بھائی جان کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں, اب ماحول چینج ہو گیا ہے. اب دیکھیں جب ان کا مشترکہ دشمن تھا عمران خان, اب عمران خان پردہ اسکرین سے ہٹ گیا ہے, تو ان کی آپس میں اب اس چیز کو اس طرح لیں کہ اصل میں مسئلہ نون لیگ کا ہے, پیپلز پارٹی کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. اس کا ابھی دیکھیں حالیہ 3-4 دن پہلے کراچی میں سندھ میں جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں, تو ادھر کراچی سے بھی پیپلز پارٹی کے وہ مرتضیٰ وہاب بھی جیتے ہیں, باقی سیٹیں بھی پیپلز پارٹی نے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں سندھ میں, ابھی نگران حکومت موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جو سندھ ہے ان کا مضبوط ہولڈ ہے, اور پنجاب میں انہوں نے مختلف حلقے جو اپنے سٹرونگ کیے ہوئے ہیں, جو ٹارگیٹڈ ہیں. زرداری صاحب اپنے کارڈز بڑے سمارٹلی پلے کر رہے ہیں, اور اگر ان کا یہ جیک پاٹ ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹروں کی ہمدردیاں لے لیں. دوسری طرف نون لیگ کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ 16 ماہ کی حکومت, چاہے وہ لاکھ کے اور شاید بجا طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو انہوں نے اپنی ریاست بچانے کے لیے سیاست کو داؤ پر لگا دیا ہے, پر عام آدمی اس چیز کو نہیں قبول کر رہا. اب اگر تیسری پارٹی جو استحکام پاکستان پارٹی کی بات کر رہے ہیں, ان کو کسی کے ساتھ اتحاد سوٹ نہیں کرتا. وہ دونوں پارٹیوں کے اوپر انہوں نے دیکھیں, علیم خان صاحب نے حافظ آباد میں اپنے خطاب میں اس کو پی ٹی آئی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ 6-7 دفعہ واریاں لینے والی پارٹیوں کو, تو اس کا مطلب کیا ہے, اس میں نون لیگ بھی شامل ہے, پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. تو انہوں نے اپنی سیاست جو انتخابی سیاست ہے وہ بغیر کسی الائنس کے اپنے بلبوتے پہ کرنی ہے, اور اس میں بڑا پوٹینشیل موجود ہے کیونکہ لوگ پارٹیوں سے تنگ بھی آئے ہوئے ہیں. تو ان کا جو منشور ابھی تک جو دیا ہے کسی بھی پارٹی نے, وہ استحکام پاکستان کا منشور لوگوں کے میرے خیال سے دلوں کے قریب ہے کہ 50,000 روپیہ منیمم سیلری ہوگی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 300 یونٹ بجلی کے فری ہوں گے, جو عوامی مسئلے ہیں. یہ 50,000 روپیہ ان کے منشور میں ہے, تو کیا اپنا عبدالعلیم خان صاحب نے اور جہانگیر ترین صاحب نے اپنے جو ان کے مزدور ہیں ان کی 50,000 سیلری دے رہے ہیں؟ یہ شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ اگر عبدالعلیم خان صاحب کی بات کریں تو ان کے جو بھی کاروباری چیزیں ہیں, کچھ تھوڑا سا مجھے بھی اتفاق ہوا ہے, ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل کے بھی وہ مالک ہیں. تو میرے خیال سے آج کے دن میں سب سے زیادہ خوشحال جو صحافی ہیں نا, جو عبدالعلیم خان صاحب کے ادارے سے وابستہ ہیں, اس میں تنخواہوں کی ادائیگی بر وقت, اور مزدور بھائی جو صحافی کیا ہوتے ہیں, آپ کیا ہیں مجھے بتائیں. آپ نے نہیں آپ نے مختلف اخبارات میں کام کیا ہے. آپ نے شیخ صاحب, ہم قلمی مزدور ضرور ہیں, لیکن جو اپنا بوجھ اٹھاتے ہیں, اینٹیں اٹھاتے ہیں, جو اتنی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں, بات ان کی کر رہے ہیں بھائی جان. جو یہ جس فیلڈ میں جس اپنے آپ نے کہا کہ وہ اپنے امپلائیز کو, اپنے ملازموں کو جو ان کے ادارے ہیں, تو اس میں بھائی جان یہ قلم کا مزدور بھی بڑی سخت مزدوری ہے. ادھر کتنے صحافیوں کو تنخواہیں ملتی ہیں, ان کے ویج بورڈ ایوارڈ, اور ساری زندگی ہوگی ہمیں دیکھتے ہوئے, ابھی تک ان کو پیکج نہیں مل سکے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو مزدور کی منظور سے تنخواہ ہے وہ کسی بڑے سے بڑے ادارے میں نہیں مل رہی, صحافیوں کو نہیں مل رہی. تو ان کے بچے بھی تو بچے ہیں نا, صحافیوں نے بھی تو کہیں سے کھانا ہے. اس میں مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ عبدالعلیم خان صاحب کے چینل پہ تنخواہیں بھی مل رہی ہیں بر وقت, اور ان کو بونسز وغیرہ بھی دیے جا رہے ہیں مزدوروں کو. آپ بات کر رہے تھے کہ وہ اپنے جی شیخ صاحب, یہ تو اب 8 فروری کو ہی اپنا پتہ چلے گا کہ عوام کو کس پارٹی کا وزیر اعظم چاہیے. 96 نیوز نامہ کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اور شیخ عثمان کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.